آپ کے پاؤں پھر سوجنے لگے ہیں، کچھ اپنا خیال کریں شاہ صاحب۔ اوے بتھیرا خیال کریا گڑے، ساری عمر اپنا ہی تو خیال کریا، اور کس قدر کریے خیال؟ کسی ڈاکٹر کو دکھانا تھا۔ دتی تو ہے انہیں، دوائی کھاتا رہا ہے، اور کیا کرا۔ میرا مطلب ہے کسی اور ڈاکٹر کو دکھانا تھا۔ وہ ڈاکٹر آج کل باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی کانفرنس ہو رہی بہت بھاری انٹرنیشنل قسم کی۔ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ بڑے چوک پر اتنا بڑا پھٹا لگ گیا ہوا ہے اپنی ادھر ٹریفک پولیس کا۔ ٹریفک پولیس کا؟ ہاں تے نہیں پڑے آندے ہوئے، وہ کھبے ہاتھ کھمبے کے ساتھ صابن کے اشتہار کے اوپر کیا لکھا ہے اس میں؟ ادھے اوپر لکھا ہے کہ مہربانی فرما کر گاڑی احتیاط سے چلائیں، تمام ڈاکٹر صاحبان ایک کانفرنس میں شرکت کرنے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، نیاز مند ٹریفک پولیس۔ ویسے یہ ڈاکٹر لوگ اتنی کانفرنسیں کیوں کرتے ہیں شاہ جی؟ وہ تحقیق وغیرہ کرتے ہیں، بیماریاں کی، علاجاں کی، دوائیاں کی۔ اب ڈاکٹر نہ ہوں تو تقریباً آدھی دنیا فوت ہو جائے۔ یہ تو نہ کہیں شاہ صاحب، جہاں ڈاکٹر نہیں ہوتے، گاؤں میں، دیہات میں، دور دراز علاقوں میں، وہاں کے لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک طرح سے فوت ہی ہوئے ہوئے ہوں۔ میں تو رہن دہاتا ہوں، میں نے تو تجربہ خود بتاوے خاص، ہم تو فوت ہی کریں۔ لیکن آپ تو نہیں ہوئے فوت خدا کے فضل سے۔ وہی ایک وجہ ہے، میں زندگی پر نہ کدی وین میں بیٹھے ہیں، نہ وین کے اگے سے لنگے ہیں، اس وجہ سے فوت نہیں ہوا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ہدایت بھائی۔ آ گئے خیر نال کمائی کر کے؟ آ گیا جی۔ اچھا، اور اللہ کے فضل سے آپ کے سارے کام بھی کر آیا، تو بھی مل گیا تھا؟ دھوبی بھی مل گیا، ہاں مالی بھی مل گیا، اچھا، وہ کن میلیا بھی مل گیا، ہاں، اور ترخان بھی مل گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب، پوسٹ ماسٹر صاحب، ٹیلر ماسٹر صاحب، رنگ ماسٹر صاحب، ڈرل ماسٹر صاحب، وہ کدھر گئے؟ سبھی مل گئے جی، ہاں، اور ایک کو ہاں، آپ کا رکا دے دیا۔ ہر ایک نو؟ ہاں، یہ کیا ہو رہا ہے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ؟ کچھ نہیں ہونا کیا تھا، رکے لکھے میں سب حضرات میں۔ کوئی دعوت ہے؟ دعوت دیا تھا، اتنے رکے لکھے، ورنہ مینو کیا ضرورت پڑی سی؟ شکر ہے اللہ کا۔ کیوں اللہ کا شکر کس واسطے کرے؟ اس واسطے کہ اس نے آپ کو دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مینو خام خواہ، میں تو انہیں سب نو دعوتی رکے لکھے ہیں، اور ایک دوجے کے گھر کا پتہ دیا ہے کہ شام کو 8 بجے آؤ نویں وقت کے مطابق، اور ماں حضرت ناول فرماؤ، ساتھ ہی پالیٹکس بھی ڈسکس کرو۔ ان سے پوچھے بغیر ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا مہمان بنا دیا۔ ہائے ہائے، کسی سے کہے سنے بغیر، کسی کو کنسلٹ کیے بغیر۔ مسلمان بھائی ہیں، کھانا ہر ایک کے گھر پکیا ہوئے ہوں، اگر کوئی مہمان 2 برکیاں کھا جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آن دے۔ آپ کو کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی؟ دیکھ چیڑی چوچ بھر دے گئی، اور ندی نہ گھٹیو نیر، دان دیے دھن نہ گھٹے، کہہ گئے بھگت کبیر۔ ان سے پوچھیں شمسی بہن سے جی، پوچھیں اور ذرا سختی کے ساتھ پوچھیں۔ نہ تیں کاتے نہیں پوچھتا میرے سے، تیں مرد ہیں، یہ تے مضبوط ہیں، اور 60 سال تجربہ ہے تینوں، تیں میں سے کاتے نہیں پوچھتا، تیں میرا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ اگر واقعی مضبوط ہوتا جی تو آج سے کئی برس پہلے پوچھ چکا ہوتا، لیکن مجھ میں وہ ہمت ہی نہیں۔ میں پوچھ رہی ہوں شاہ جی کو، آپ کو کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی؟ میں جد اپنے ارد گرد کے لوکاں نوں اپنے سے اگے بڑھے ہوئے دیکھنا ہے تو میرے تن بدن میں اگ لگ جاتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ سب نے ساڑ پھونک کے سواہ کر دیا، پھونک مار کے اڑا دیا چاروں طرف۔ جد لوگ کمائیاں کرن جدے کویت بحرین دبئی اپنا امریکہ ولایت کینیڈا جاندے ہیں اور چوریاں پر کے لے آتے ہیں، میرے بوہے کے اگے تو لنگتے ہیں تو میں سو نہیں سکتا تمام رات شمسی، بددعاواں دیندا رہندا ہے انہاں لوکاں نوں، انہاں کی آل اولاد نوں، انہاں کے ملک نوں، انہاں کے نویں بنائے ہوئے گھراں نوں، میرے چند سار لگی رہندی ہر ایک وقت ہدایت ہے۔ وہ جو میں پانی دم کر کے لایا تھا جی آپ کے لیے، وہ پی لیا؟ میں کوئی بچہ، میں کوئی چوچا، میں کوئی بے سمجھے کھوتا نہیں جو پڑھیا ہوئے پانی پی لیندا دم کیتا وا۔ تیں میرے اندر تے ہدایت لیا
کدورت کم کرنی چاہ رہے ہیں، تے میرے اندر کا تعصب ختم کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں، میرا حسد ختم کرنا چاہنا ہے۔ میں کبھی بھی نہیں ہون دینا ہے حسد ختم، میں خود بھی جلنا ہے، سارے ماحول نو بھی جلانا ہے۔ میں کسی کی امپروومنٹ ہونی نہیں دینی، کسی نو بدن پھلن کا موقع ہی نہیں دینا۔ میں پڑیا ہوا پانی نہیں پینا، نہیں پینا، نہیں پینا۔ اچھا جی، ہم تو آپ کو امپروومنٹ چاہتے ہیں میرے آقا، صرف آپ کی۔ میں لوکاں کی ترقی اور لوکاں کی بہتری ہون دینی نہیں چاہتا۔ یہ ساتھ چاہے میری بہتری نہ ہوئے، میری امپروومنٹ نہ ہوئے، دفع ہوئے، سوا پڑے، مینوں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن کیوں شاہ صاحب، کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ مینوں اچھے ہی نہیں لگتے، مینوں پسند ہی نہیں اولاد آدم، مینوں اپنے ہم وطن شکل تے ہی برے لگتے، میں لائک ہی نہیں کرتا انسان۔ یہ خرابی آپ میں کہاں سے پیدا ہوگی اچانک؟ ابھی پیدا نہیں ہوئی جی، یہ اچانک شروع ہی سے ہے۔ پہلے بھی ہوتی تھی؟ پہلے تو نہیں تھی جی، جب ہم تنام میں رہتے تھے اس وقت تو بھلے چنگے تھے۔ پھر ادھر آ کر خرابی پیدا ہوئی؟ ادھر آ کر بھی اچھے رہے پہلے 2 سال، پھر ان کو ٹیلو مل گیا جی۔ ٹیلو؟ ہاں جی، ٹیلو کون؟ وہ ان کے ساتھ پڑھتا تھا جی اسکول میں۔ میرے ساتھ کہاں پڑھتا تھا ہے؟ میرے سے تو 2 جماعتاں پیچھے تھا، ٹیلو میرے ساتھ کرتا۔ وہ تو جب فیل ہوا ہے 2 سال لگاتار ہاں۔ تب پیچھے ہوا، ورنہ وہ تو تھا ہی آپ کے ساتھ۔ ہاں، اس نے ان کو خراب کیا جی، میرے آقا کو۔ انہیں کیسے خراب کریا میں نے؟ پوری کیا مجال تھی پر پونجے کی، وہ کیا کر سکتا تھا میرا؟ میں خود خراب ہوئے۔ اس نے آپ کو برہان شاہ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا گر سکھایا۔ ہوتا میرا ہاں۔ بھتیجا تھا برہان شاہ، اکیلا تھا، یتیم تھا، بے یار و مددگار تھا، تو میرا فرض نہیں تھا اس کی مدد کرنے کا؟ کیوں جی؟ بالکل تھا، برحق تھا۔ اگر آپ اس کی مدد نہ کرتے تو اور کون کرتا؟ یتیموں کی مدد کرنے کا تو بہت بڑا حکم آیا ہے۔ بھائی صاحب ہو گئے تھے فوت ہلے گلے میں، اچھا۔ نہ تھا انہوں کا کوئی پتہ چل گیا، نہ ہی کوئی خبر تو ملی کہ کدھر رہ گئے، کینا کے ہتھے چڑھ گئے۔ وہ سران آگے کے برارا نے بتلایا کہ انہوں کی لاش ملی تھی آسا بٹر کے پاس۔ ادھر کدھر چلے گئے جی؟ وہ بس لے گی قسمت ہدایت، وہ لیٹ کے نہیں چل گیا کوئی اختیار۔ وہ کہتے تھے ماسٹر گلزار تے ملن جانا ہے، کئی مہینے تے خبر نہیں ملی پرانے یار کی۔ یاد ہے کہ نہیں تینوں ماسٹر گلزار ہے؟ ہاں جی یاد ہے، ہاں۔ یاد کیوں نہیں؟ وہ ہی پڑھا کرتے ہاں۔ تھے جی بڑے رعایت کے ساتھ۔ ہاں، بڑے رہا نال پڑھتا تھا۔ بس وہ برانا کیا منڈیا نے بتلایا کہ چاچے کی لاش ملی تھی سوئے کنڈے، تو مارنے والے کا تو پتہ نہیں چل سکیا۔ البتہ چاچے نو دفنا دیا تھا ہم نے مسلمانوں کے پنڈ میں، اور جون سے وہ کپڑے پیسے اور بٹوا تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا تھا ہمارے قافلے میں۔ اس کے بعد اپنے یتیم بھتیجے کے سر پر ہاتھ رکھنا میرا فرض تھا کہ نہیں شمسی؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو فرض تھا آپ کا، لیکن لوگ تو کہتے ہیں آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اپنی بھابھی سے اس کا زیور بھی لے لیا تھا۔ وہ زیور ایس کر کے لیا تھا میں کہ زمانہ تھا انقلابی، لٹ کسٹ ہو رہی تھی عام، کرامت زیور کا رکھنا خطرناک تھا۔ آپ کا گھر کیسے محفوظ تھا اس زمانے میں؟ ہے تو میں اپنے کرتا نہیں رکھا ہرگز، ہاں۔ ہے کہ نہیں مورخ کس تھا کی؟ میں تو وہ زیور وہ ساریاں ٹومباں بھابی صاحب کیا بینک میں رکھوا دی ہیں، اچھا۔ وہ بھی ولیسی بینک میں۔ وہ نئے نئے لاکر بنائے تھے انہوں نے، تو میں بھابی صاحب کو بلا کے انہوں کے ہاتھ سے رکھوایا سارا زیور لاکر کے اندر۔ اور چابی اس کو دے دی؟ وہ تو بیچاری ان پڑھ تھی میری بھابی، ہاں۔ انہیں کیا کرنی تھی چابی؟ لاکر تو میں ہی آپریٹ کرتا تھا، میں ہی چابی لگاتا تھا، میرے دستخط ہوتے تھے ہر مرتبہ کھولن بند کرنے کے اوپر۔ جب ان کو ضرورت پڑتی تھی کسی زیور کی تو میں ضرور خود ساتھ جا کے لاکر کھلواتا تھا، ہاں۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی آپ نکال کے پیش کرتا تھا، دوہاں ہتھاں کے ساتھ گوڈا ٹیک کے۔ ہاں۔ ایک ایک تولے کے تک کڑے تھے 12، ہوں۔ 5 تولے کی پزیباں تھیں، 3 ہار پاسے کے سونے کے موتیاں کے بغیر خالص سونا، اور بھی کئی کچھ تھا، آراب بلاب 3 4 5 6 سونا۔ ایک مرتبہ میں بھی جی میں نے ہاں بھابی صاحب نے تمہیں فرمایا۔ ہاں جی، ہاں، بھابی صاحب نے فرمایا تھا کہ زیور کچھ کم ہو گیا ہے ہدایت ہاں، اللہ۔ میں میرے سے بھی کیا، میں سمجھ گیا تیری بات کیا کہنی چاہ رہا تھا، ہاں۔ میرے سے بھی کیا، جی۔ میرے سے بھی فرمایا، میں نے بھی بتایا کہ زیور کچھ کم ہو گیا ہے اپنا ترکین شاہ، لیکن میں انہوں کی تشریح کر دی ہاں۔ کہ ولیتی بینک ہے،
ادھر نہیں ہوندی ایسی بے ایمانی کسی قسم کی. تو پھر ہوگی ان کی تسلی. ہاں بالکل ہو گئی, بلا شک ہو گئی. وہ میرے مامے کی تو بیٹی تھی, میری بھابھی کو غیر تھوڑی تھی. بھابھی تو بعد میں بنی ہے. پوری تسلی کا تو نہیں ہونی تھی, پھٹنا تسلی کر دی. ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہاں پازیبوں کی جوڑی نظر نہیں آئی لاکر میں ہدایت اللہ. ہاں میرے سے بھی کیا, میرے سے بھی کیا انہوں نے, میں نے بھی فرمایا. لیکن میں انہوں نے سمجھا دیا کہ بینک والے سال کے سال نمونے کے طور پر ایک ادھ ٹوب نکال کے ولایت بھیج دیں ٹیسٹ کران کے واسطے کہ خالص سونا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے آپ دیا ٹومباں لندن بھیجیاں بھی ہیں, ایک ادھ مہینے بعد واپس آ جان گیا. ان کو یقین آ گیا آپ کی بات کا؟ میرے پاس کتاب کیا تھا, سی لندن, اچھا. با تصویر, پورے ماں ایک بلڈنگ کے پورے میم کھڑی تھی کتا پکڑ کے. اچھا. تو میں بھابی جی نے تصویر دکھا دی کہ آپ دیا پزیباں اس بلڈنگ کے اندر ہیں اور اس ماں میم کی حفاظت میں جو سی کتا پکڑ کے کھڑی ہے. انہوں کی تسلی ہو گئی. وہ میم ہی اس قدر خوبصورت تھی شمسی, گوری, کہ خام خواہ تسلی ہو جاتی تھی ہر ایک کی. صرف گوری کو دیکھ کر تسلی ہو جاتی تھی. گوری تو بہت عرفہ چیز ہے شمسی, گورے نو دیکھ کے تسلی ہو جاتی ہے, چاہے اودا منہ چبا ہوئے, نتنے وہ گدے جیسے ہون, بات کرتے وقت ایسے لگے گویا نچ مارن لگا ہے. ہاں بلیل جب بات کر دیا تو ہر ایک قائل ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی کس قدر اچھی انگریزی بولتا ہے, اور جو اچھی انگریزی بولتا ہے وہ ہمیشہ سچا ہوں, اچھا ہوں, سجکھا ہوں. میں نہیں مانتی آپ کی نہ مان, میں کوئی تیرے پر زور دے کے نہیں منوانا, مینو کیا ضرورت ہے. لیکن جب ہلری ادھر آئی تھی, ہلری کلنٹن, تو کیسے بیٹھی ہوئی تھی, تو ادھر مورے بوہے کے گراسی پلاٹ کے اوپر ہے. وہ تو میں اسکول کی لڑکیوں کو لے کر گئی تھی ویلکم ٹو پاکستان کا گیت سنانے کے لیے. اچھا, وہ جب باہر نکلی ہے برانڈے میں, تو تیرے ہاتھ چنڈی چھٹ کے نہیں گر گئی تھی زمین کے اوپر, تو خود ہی تو بتلایا تھا میں نے. وہ تو اس کے روبے حسن کی وجہ سے گر گئی تھی. ہلری کلنٹن سے ہمارے گام میں دودھی کی بیٹی سونی ہے کہ نہیں, ایمانداری کی بات ہے. رقیہ تو سارے اسکول میں سونی ہے, اس پر نظر نہیں ٹکتی. تو سنو بینچ پر کھڑا کر دینی ہے پوری کلاس میں دیکھا, کیوں بلا اس کو انگریزی نہیں آتی شاہ جی, میں کیا کروں. ایک تو سنو انگریزی نہیں آتی, ہاں دوسرے ادا رنگ گورا نہیں گوریاں جیسا, اس وجہ سے وہ رکیاں جڑی کم تر درجے کی. نہیں, گوروں کا اخلاق بھی بہت اچھا ہوتا ہے شاہ صاحب, ہماری ساری باتیں تو انہوں نے لے لی ہیں. گوریاں کا اخلاق نہیں ہوندا شمسی, بالکل نہیں ہوندا. اخلاق کا عکس ہوندا ہے. جیسے ہم نہیں چھوٹے ہوندے شیشہ لے کے سورج کی چلکور ماریا کرتے تھے راہ جاندیاں کی آنکھاں میں, ایسے ہی گورے اپنے اخلاق کی چلکور مار مار کے ہم نو انا مورا کر دیندے ہیں, اور ہم انہاں کے قصیدے گاندے نہیں تھکتے. انہوں نے حساب دینا پڑ جانا ہے کہ دن میرے مورے دیکھ رہے. کن کو جی, کن کو؟ اور چاہے نا بچ میں ایسے ہی بولیا کر کوگڑا جہا, بات تیری سمجھ میں نہیں آتی اور سوال بڑے بڑے کر دینے. جنہوں نے حساب دینا پڑ جانا ہے انہوں نے دینا پڑ جانا ہے, تیری میری سمجھ میں نہیں آن لگی ہے بات. اچھا جی.